السلام علیکم۔ آج 26 تاریخ 7 مہینہ 2025۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کالام کا مناظر، بہت زبردست موسم اور صاف ستھرا پانی اور دھوپ لگا اس ٹائم، بہت بہترین موسم ہے۔ یہ دیکھ رہے یہ خاص مین کالام۔ ملک پاکستان میں ہر جگہ سیلاب کی بازگاہ سنائی دے رہی ہے، اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات خصوصاً گلگت ڈویژن، حمزہ سکردو، دیامر سیکٹر میں تو سیلاب نے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ تباہی و بربادی کی دستانیں رقم کر دی ہیں۔ 50 سال کی تاریخ میں ایسا سیلاب کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ ایسے میں اگر ہم بات کریں سوات کے علاقے کلام کی اور اس کے ملکہ علاقوں کی، تو سوائے مینگورہ واقعے کے جو کہ اس سیزن کے آغاز میں جس نے ابتدا کی تھی، جہاں 14 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اس کے علاوہ اس پورے علاقے میں ابھی کوئی سیلاب نہیں آیا۔ آج کی تازہ ویڈیو ہم اسی علاقے کی دیں گے کہ 26 جولائی 2025 کو اس وقت سوات کلام کے علاقے میں کیا حالات ہیں اور آگے موسم کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منموڑ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، آج کی یہ اپڈیٹ ہے پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقام سوات کا علاقہ کلام، اور یہاں ہمیں اپڈیٹ بھیجی ہے ذیشان بھائی نے جو کہ کلام کے رہنے والے ہیں، اور کلام کے کافی سارے دوست ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، بشیر بھائی اور دیگر انور بھائی بھی، لیکن ذیشان بھائی کا ایک یہ بھی ہے کہ آپ رات کو بھی 24 گھنٹے یہ آپ کے مدد کے لیے دستیاب ہوتے ہیں۔ کسی وقت بھی کسی کو گاڑی چاہیے، کوئی ہیلپ چاہیے تو یہ آپ کو آن لائن ملیں گے۔ بہت محبت کرنے والا پیارا انسان ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا کام ہے صرف اپڈیٹ دینا کہ کہاں کیا حالات ہیں۔ ہم قطعی طور پر کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ آئیں اور وزٹ کریں یا آپ نہ آئیں اور نہ کریں وزٹ۔ ہمارا کام ہے صرف ایگزیکٹ آپ کو انفارمیشن دینی، اور اس وقت یہ ایگزیکٹلی جو اوریجنل انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ آج 26 جولائی کو یہاں پر جو سوات کا علاقہ جو کلام ہے، یہاں پر حالات و واقعات ایسے ہیں کہ یہاں پر کوئی سیلاب ابھی تک نہیں آیا۔ ایک واقعہ ضرور ہوا تھا جو کہ سیزن کے آغاز میں تھا سوات کے علاقے مینگورہ میں، جہاں پر لوگ دریائے سوات میں پہنچ کے وہاں پر سیلفیاں بنا رہے تھے، اور وہاں پر اچانک پانی کا ایک ریلا آیا جس نے ساری لوگوں کو بہا کر لے گیا اور ساری چیزیں تہس نہس ہو گئی، اور 14 افراد کی کیجولٹی ہوئی، اور بہت بڑا واقعہ تھا، بہت بڑا ثانیہ تھا۔ لیکن اس کے بعد اگر ہم بات کریں کلام کی، تو کلام میں بھی آج سے قبل 2022 میں بھی سیلاب آیا، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آیا، لیکن آج 26 جولائی ہو گئی ہے، اس سال 2025 میں ابھی تک یہاں پر کوئی سیلابی کیفیت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سیلاب آیا ہے۔ موسم کی اگر آپ بات کریں تو جس طرح پورے ملک میں مونسون کی جو اسپیل ہے وہ موجود ہے، لیکن یہاں پر باقی جو ملک کی بنسبت بارشیں بہت کم ہوئی ہیں۔ ابھی بھی اگر آپ ویدر کی فورکاسٹ دیکھیں آج کی، کل کی، پرسوں کی اور اس طرح کے، تو 30 سے 40% چانس ہے بارشوں کا، اور ایک ٹکا لگا ہوا نظر آ رہتا ہے جس میں یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کیونکہ تیز بارش نہیں ہے، ہلکی پھلکی بارش ہمیں جہاں پر تینوں آپ کو ٹک نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ایک بجلی کا نشان بنا ہے، تو پھر آپ کو وہاں پر الارمنگ ہوتی ہے کہ یہاں پر فلیش کے تھنڈر سٹارم والی بارش، یعنی کہ تیز بارش کا ایک چھوٹا سا سپیل، زیادہ بڑا سپیل، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے گھنٹے جاری رہتا ہے، اس طرح کا سپیل نظر آتا ہے۔ لیکن یہاں سوات کلام کی اگر ہم آپ ویدر فورکاسٹ دیکھیں گے تو وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی، اور ویدر فورکاسٹ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ آپ گوگل جائیں، وہاں پر سوات کلام لکھیں اور ساتھ ویدر کی اپڈیٹ دیکھیں تو آپ کو ویدر وہاں پر نظر آ جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک دو تین چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ بحرین سے لے کے کلام تک کی جو روڈ ہے، بارش کی صورت میں تھوڑا سا وہاں پر آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، اور میں آج کیا میں پچھلی ہر ویڈیو میں ہر جگہ پہ آپ کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے رات کو سفر کرنا چھوڑ دیں، کسی بھی ایریے میں، ہل ایریے میں رات کو سفر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ انجان جگہ ہوتی ہے اور انجان جگہ میں پھر کافی سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو پہلی احتیاط اور پکی احتیاط تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو مغرب پڑ جائے وہیں پر آپ آگے پیچھے جس بھی آپ کو رہائش ملے آپ گوگل سرچ کر لیں اور وہاں پر آپ قیام کر لیں۔ دوسرا یہ کہ کہیں پہ ان دنوں میں، مونسون کے دنوں میں، آپ کو گہرے بادل نظر آئیں، بارش کا امکان نظر آئے، وہیں گاڑی روکیں، انتظار کریں،
اور بارش کا اسپیل ختم ہونے پر پھر آگے ٹریول کریں۔ تیسری، جہاں پر انتظامیہ آپ کو منع کر رہی ہو وہاں سے آگے آپ مت جائیں۔ یہ چیزیں اپنے پلے باندھ لیں۔ اپنی جو ذاتی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو جو ہے وہ جان چوکھوں میں نہ ڈالیں، اور جہاں پر آپ کو منع کیا جائے وہاں پر آگے جانے سے گریز کریں۔ ابھی پچھلے 3-4 واقعہ جتنے بھی ہوئے ہیں ان میں باقاعدہ مقامی لوگوں کی جانب سے لوگوں کو انتباہ کیا گیا کہ خدا کے لیے آپ یہاں نہ جائیں، لیکن تینوں جگہ پر کسی نے کسی کی نہیں سنی۔ پہلے سوات واقعے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی لوگوں کو منع کیا گیا کہ آگے آپ نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا بس 2 سیلفیاں بنانے دیں، لیکن ان 2 سیلفیوں کے چکر میں انہوں نے اپنی جانیں گنوا دیں۔ اسی طرح ابھی کا جو واقعہ ہے، جو کہ یہ تو بڑا انونا واقعہ ہوا ہے، جو کہ بابو سر سے چلاس کی جانب جاتے ہوئے، اور وہاں پر بھی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جب موسم خراب ہونا شروع ہوا تو وہاں پر ایک مقامی ہوٹل والے نے لوگوں کو منع کیا کہ ابھی مت جائیں، موسم خراب ہونے کی صورت میں یہاں پر نالا بھر جاتا ہے تو آپ مہربانی کریں۔ لیکن شاید اسے بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہوٹل کے نالا اس دفعہ ایسا بپھرے گا کہ پورے 5 سے 6 کلومیٹر کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ لیکن خیر یہ قانونی واقعہ ہے، اور یہ 50 سالہ تاریخ میں پہلی بار وہاں پر ہوا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے کوئی اتنا بڑا سیلاب وہاں پر نہیں آیا تھا۔ لیکن پھر بھی جیسے ابھی پنڈی کی اگر واقعے کی بات کر رہے ہیں، کرنل صاحب اور ان کی بیٹی کا یہ معاملہ بھی بڑا سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے، تو وہاں پر بھی لوگوں نے کرنل صاحب کو منع کیا کہ پانی زیادہ ہے اب نہ جانا، نے کہا نہیں کوئی نہیں، خیر ہے تھوڑا سا پانی ہے ہم نکل جائیں گے۔ تو یہ نہ ماننے والی جو بات ہے، اب یہ وہ ترک کر دیں، چاہے وہ اگلا بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، وقتی طور پر اس کی بات مان لیں، اسی ماننے میں آپ کا فائدہ ہے اور اسی ماننے کی وجہ سے ہی آپ کی بچت ممکن ہے۔ تو یہ تو تھی جی تازہ ترین صورتحال۔ رش پاکستان کے کسی سیاسی مقام پہ نہیں ہے، لوگ اس وقت احتیاط کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کی جو اپڈیٹ ہوتی ہے کے پی کے ٹورزم اتھارٹی کی، وہ اپڈیٹ وہ بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ 31 جولائی تک پورے کے پی کے اندر انہوں نے ویدر الرٹ جاری کیا ہوا ہے کہ فلیش فلڈ آ سکتے ہیں، تو لہٰذا ان کی جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرنے پہ بھی غیر ضروری سفر سے اجتناب کرے۔ تو بالکل گورنمنٹ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جائیں۔ اس وقت سارے راستے کلیئر ہیں سوات کلام کے، اور ابھی تک کسی قسم کا کوئی سیلابی کیفیت نہیں ہے۔ بحرین سے کلام تک 11 مقام پر جو روڈ خراب ہے وہ بھی اس قابل ضرور ہے کہ آپ اپنی گاڑیوں میں یہاں پہنچ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گاڑیاں نہیں پہنچ سکیں گی، لیکن بارش میں ہلکی پھلکی سلپنگ ہوتی ہے، لیکن وہاں کی وہ روڈ ریپیئرنگ کا کام ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، لہذا آپ کو وہ پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اس میں بھی جہاں پر عصریت کے مقام پر ایک نالا ہے جو اکثر بپھر جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا کس وقت بپھر جائے، ایک وہ آپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث جگہ بن سکتی ہے۔ باقی کلام تک کوئی ایسا ہمیں ایشو اس وقت نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن میرا رب قادر کریم ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے برسا سکتا ہے، جو چاہے حالات پیدا کر سکتا ہے، لہٰذا احتیاط کا کہا گیا ہے تو احتیاط کیجئے گا۔ آج کی ویڈیو اپڈیٹ اتنی تھی، انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ہمارا مقصد، ہمارا کام یہی ہے کہ ہم آپ کو ایگزیکٹلی جو جہاں جیسا ہے ویسا آپ کو دکھائیں گے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں، لہٰذا آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ سوچ سمجھ اور فہم کے ساتھ مظاہرہ کریں، جہاں بھی جانا ہو وہاں کی ایڈمنسٹریشن کے جو الرٹ ہیں ان کی ہدایات کی روشنی میں اپنا ٹور پلان کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔